دوستوں ساتھیوں، میرے موضوعات وہ نہیں ہیں کہ جو اینکر کرتے ہیں کہ جتنا تناؤ لوگوں میں پیدا ہو اتنی ان کو پیسے ملے۔ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ آج ہم بند گلی میں کیوں پہنچے، معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی۔ آج ہم بند گلی میں کیوں پہنچے، اور یہ جو انحطاط ہے اس کی بنیاد کیا تھی۔ بات یہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کی وفات 1948 کو ہو گئی تھی، اور جس طرح ان کا انتقال ہوا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ جو پود جو ہم پہ مسلط کی گئی، یہ کوئی منتخب پود نہیں تھی، یہ پود جنرل گریسی کی ہینڈ پک تھی، انگریزوں کی ہینڈ پک تھی، اور پہلا گورنر بھی ہمارا جنرل گریسی تھا، اور جنرل گریسی بھی تھا، اور آئین ہمارا بنا 10 سال بعد، پہلا آئین جس کو ایبروگیٹ کر دیا ایوب خان نے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل گریسی نے پہلا گورنر تھا، تو جب وہ تھا تو اس وقت یعنی سن 56 تک ہم 35 کے ان کے ایکٹ، جو انگریزوں کا ایکٹ تھا اس کے تحت ہم ملک چلا رہے تھے۔ یہ کوئی آزادی نہیں تھی، آزادی تو اب بھی نہیں ہے۔ آزادی تو تب ہو جب آپ ملک کا ترقی کر رہا ہو، آپ کے ملک کے لوگ خوشحال ہوں، آپ کے ملک پراؤڈ فیل کریں، آپ کا ملک فخر فیل کرے کسی چیز پہ۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں، آج جو ہم بند گلی میں پہنچے ہیں، کوئی آدمی، کوئی نوجوان مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آج 75 سال میں کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جس پہ ہم فخر کریں؟ بھئی کرکٹ کے کھلاڑیوں پہ فخر کر لیتے ہیں، یا ہاکی کے کھلاڑیوں پہ فخر کر لیتے ہیں، یا کسی بچی نے اچھا کام کر لیا اسے فخر ہوتا ہے وہ کہ آپ نے دنیا میں کوئی مقام بنایا اپنا، آپ کی آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہے، آپ کے اخراجات کم ہیں، آپ کے بچے خوشحال ہیں، ان کا مستقبل ہے، روشن ہے، اور آپ ایک پرسکون، ریلیٹیولی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی پرسکون بالکل ایبسلیوٹ ٹرم میں تو ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1948 میں پاکستان بنا تو ہم نے بیوروکریٹس اور ملٹری جنرلز کے ہاتھ میں دے دیا پاکستان۔ ہم نے نہیں دیا، یہ دیا ہے انگریزوں نے۔ کوئی منتخب لوگ نہیں آئے۔ قائد اعظم زندہ ہوتے اور آئین بن جاتا اور آئین ساز حکومت ہوتی اور اسمبلی ہوتی۔ اب ہینڈ پک اسمبلیاں بنائیں آپ، اور اس میں بیوروکریٹ ہوں۔ پہلا بیوروکریٹ جو گورنر جنرل تھا ہمارا، وہ غلام محمد تھا، اور اس کے بعد جنرل اسکندر مرزا آیا۔ اس کے بعد ایک لائق بندہ مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، وہاں سے سہروردی آیا، اس کو دیس نکالا کر دیا، انہوں نے نکال ہی دیا اس کو، کیونکہ لائق آدمی تھا۔ لائق آدمی کی ضرورت شروع سے ہی نہیں تھی ہمیں۔ ہم نے قرضوں پہ چلنا تھا، اور ہم سن 55 میں ہم نے کپڑے کی صنعت کے لیے 55,000 5,000 ارب روپیہ لیا۔ یعنی ہم نے 5 کروڑ ڈالر پہلا قرضہ لیا، امریکہ نے دیا۔ وہ اس وقت وہ امداد کہتے تھے، لیکن وہ اب وہی امداد بعد میں ہمارے لیے قرض بن گئی۔ تو سن 48 میں یہ قرارداد مقاصد پیش ہوئی، آئین نہیں بنا۔ آئین سن 56 میں آ کے بنا۔ اس دوران ہم نے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے کوشش کی، بلکہ امریکہ نے کوشش کی کہ ان کو پیسے دو، یعنی مختلف چیزوں کے لیے ان کو پیسے دو، اور وہ قرضوں پہ اور ان پیسوں کو استعمال کر کے آگے بڑھیں،
اور میں نے جیسے بتایا کہ ان کی، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی طریقہ کار کیا تھا. طریقہ کار یہ تھا کہ ہم جو قرض دیں گے وہ کوئی بھیک کے طور پہ نہیں دیتے، ہم اسے سیاسی طور پہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی انڈسٹری نہ لگائیں آپ جو ہم سے مقابلہ کرے. اور اس کے لیے وہ کہتے یہ ہیں کہ جو ہم امداد آپ کو دیں وہ امداد ہمیں، وہ امداد جو ہے اس سے ہماری چیزیں آپ خریدیں. یہ تو ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں، ڈاکٹر فیروز احمد کی کتاب ہے. ایک تو یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب سامراج اور پاکستان 1971 میں لکھی، اور 1971 میں وہ یہ بتاتے ہیں، 1971 میں بتاتے ہیں کہ جو دعا، جو میڈیسن 1 روپے کی امریکہ میں ملتی ہے، پاکستان میں 79 کی ملتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لوٹ مار کا بازار تو اس وقت گرم ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لوگ ملٹری کو وہ اسلحہ دیتے تھے. اسلحہ ہم بنا نہیں سکتے تھے یہاں شروع میں، اب تو ہر بہت اسلحہ بنا لیتے ہیں، واہ بھی ہے. ملٹری نے تو اپنا کام پورا کر لیا، لیکن سیولین، اب میں یہ کہتا ہوں کہ ملٹری ٹیکنالوجی آپ کی اتنی آگے ہے اور اس کے مقابلے میں سول ٹیکنالوجی زیرو ہے. تو پھر سول تو کہیں بھی، اگر سویلین یہ کہتے ہیں کہ ملٹری کھا گئی تو ملٹری کا حق ہے پھر کھانے کا. انہوں نے اپنے ان پیسوں سے انہوں نے واہ فیکٹری بنائی اور انہوں نے اتنی چیزیں بنا لی. ملٹری کا کام تو نہیں ہے کہ وہ کپڑے بنائے، لیکن انہوں نے کپڑے بھی بنانے شروع کر دیے بعد میں. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ سول والے تو کام نہیں کرتے، تو چلو ان کی فہرستیں بناؤ، ان کو جو کر رہا ہے کرنے دو، ہم اپنی ملٹری کو مضبوط کرتے ہیں. ملٹری کو انہوں نے مضبوط کر دیا اور وہ ڈومینیٹ کرتے. ظاہر ہے کہ جو طاقتور ہوگا وہی ڈومینیٹ کرے گا، دنیا کا یہ اصول ہے. تو آپ سول ادارے جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، اور انہوں نے جو معاہدے کیے وہ سارے ناقص تھے، اور وہ امریکہ سے کیے. جب امریکہ نے کہا کہ ہم امداد اور قرضے بھیک کے طور پہ نہیں دیتے، کوئی ایسی چیز نہیں بنانا آپ جو ہم سے مقابلہ کرے، ہمارے پیسوں سے ہماری چیزیں خریدو. یہاں سے تو شروع ہوئے، تو پاؤں پہ کھڑے کب ہوں گے؟ ملٹری نے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، کھڑے تو ہو گئے ہو، لیکن جب تک سول ٹیکنالوجی بھی ملٹری ٹیکنالوجی کی طرح آگے نہیں بڑھے گی تو یہ جو امبیلنس ہے یہ ملٹری کو بھی نقصان، اس کے لیے بھی نقصان ہے اور ملک کے عوام کے لیے بھی نقصان ہے. اب ہوا یہ کہ غلام محمد صاحب آئے، اس کے بعد سکندر مرزا آئے، پھر ایوب خان جیسے لوگ آئے، پھر یحییٰ خان جیسے لوگ آئے. انہوں نے کیا کیا، وہ اس کی کہانیاں تو ایسی ہیں کہ وہ الگ الگ بیان کی جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ابھی میں نے کہا کہ ڈاکٹر فیروز احمد نے سامراج اور پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ 1 روپے کی جو دعا ملتی ہے وہاں پہ وہ پاکستان میں 79 کی ملتی ہے. اب اس کے لیے میں آپ کو ایک اقتباس سناتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے کہ اس قیمتوں کی ہیرا پھیری جو ہے امریکہ نے 1955 کے بعد پاکستان کو جب گرفت میں لیا اور یہاں فارماسیوٹیکل کمپنیاں آئیں. ابھی میں نے فشری کی بات نہیں کروں گا، ابھی میں صنعت یہ کپڑے کی صنعت کی بات نہیں کروں گا. ان میں امریکہ نے ہمیں کس طریقے سے زوال پذیر کیا اور ہمیں قرض دار بنایا، یہ کہانی بعد میں باری باری بتاؤں گا. آج آپ فارماسیوٹیکل کمپنی کی بات کرتے ہیں. فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے بارے میں سامراج اور پاکستان کتاب میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر فیروز لکھتے ہیں کہ قیمتوں میں ہیرا پھیری کرنا، بلیک میلنگ کرنا اور دباؤ اور دھمکی کے کام لینا غیر ملکی دعا ساز کمپنیوں کے آزمائے ہوئے
یہ ہتھیار ہے. بلیک میل کرنا، دباؤ میں لانا، دھمکی دینا، دوا ساز کمپنیوں کے یہ ہتھیار تھے. ان کے کالے کرتوتوں کا پول اس وقت کھلا جب 1970 میں امریکی سینٹ کی اس کمیٹی نے دوا ساز کی کمپنیوں کے معاملات میں تحقیقات شروع کی، جس کا تعلق اجارہ داری سے ہے اور جس کے صدر سینیٹر گیلارڈ نیلسن ہیں. اس وقت ان کمپنیوں نے پاکستان میں جو اندھیر نگری مچائی ہوئی تھی، اب میں تھی کیوں گا، انہوں نے ہے لکھا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے. آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں کہ آپ کو کیسے لوٹا گیا بھائی. یہ جو بند گلی میں آئے ہیں، یہ ان کے ہواڑی ہیں جو ہمیں لے آئے ہیں، جنہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سیکھا، نہ ہی اتنے ہنرمند تھے یہ لوگ. یہ سارے لٹیرے تھے، یہ نوٹ گننا جانتے تھے، یہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، عام عوام کو. یہ اپنے اس چکر میں تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اندھیر نگری مچائی ہوئی تھی. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں آپ کہ امریکی دوا ساز اور دوا فروش کمپنیاں عالمی منڈی میں یا امریکی بازار کے بھاؤ کے مقابلے میں پاکستان سے 80 گنا زیادہ قیمتیں وصول کر رہے تھے. یہاں تو انہوں نے کہا وصول کی انہوں نے، اس وقت وہ وصول کر رہے تھے، اب تک وصول کر رہے ہیں. مختلف دواؤں پر مختلف امریکی کمپنیوں نے پاکستان کے گاہکوں سے جو زائد قیمتیں وصول کیں، ان کی چند مثالیں انہوں نے گوشواروں میں دی. یہ گوشوارہ جو ہے، یہ پاکستان ٹائم میں اس وقت 23 ستمبر 1970 میں چھپا. اس میں یہ بتا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں، کمپنیوں کے نام ایسے ہیں، دوائیاں کون سی ہیں، اور کتنے فیصد زیادہ ہم سے پیسہ لیا ہے. اس سے اندازہ کریں گے آپ کہ آج ہم بند گلی میں ان کے موروثی سیاست کے لوگوں اور ہماری ملٹری نے بھی اس طرف دھیان نہیں دیا. خود تو مضبوط ہو گئے، وہ 86 دنیا کے ممالک کی ایک مقابلے ہوئے جس میں امریکہ اور اسرائیل بھی تھا، اس میں پہلے نمبر پہ آئے گئے. آپ کی فوج کی ٹریننگ، آپ کی ٹیکنالوجی فوج کی، وہ تو بہت اچھی انہوں نے یعنی ایٹ پار لے آئے دنیا میں. لیکن انہوں نے ان کو کیوں چھوڑا؟ یہ جو ان کے لاڈلے تھے، ان کو کیوں چھوڑا کھانے پینے پہ؟ ان کو کیوں نہیں کہا کہ آپ بھی اپنی سول ٹیکنالوجی کو مضبوط کرو، تاکہ لوگ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو فوج جو ہماری اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور وہ سارے امت مسلمہ کے لیے بھی ایک بڑا ڈھارس بنے گی. اس حالت میں بھی ڈھارس بن جاتی ہے. تو اس حالت میں جب عوام مضبوط ہو جائیں تو عوام میں اور پیار کریں گے. وہ آپ کی جوڈیشری مضبوط ہوگی، آپ کا ایک سسٹم بن جائے گا. لیکن وہ سسٹم نہیں بنایا گیا. ایک حصہ تو آپ نے ٹیکنالوجی میں آسمان تک سے لگے، آپ ایٹ پار پہنچ کے بڑی طاقتوں کے، اور ادھر جو ہے وہ 80 گنا زیادہ قیمتیں لیتے رہے. 80 گنا. اب دعا کی مرک کمپنی سب جانتے ہیں کہ یہ سامنے ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی جھوٹ ہے. اور یہ چھپا ہے 23 ستمبر 1970 میں پاکستان ٹائم. مرک کمپنی میں سپرو ایپریڈیٹین جو ہے، اس کی قیمت جو فیصد زائد قیمت جو انہوں نے ہم سے لی ہے، وہ 7,805%. 7,805%. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی مثال میں دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے گولیوں کے پاؤڈر کی عالمی مارکیٹ میں قیمت اس کی $500 فی پاؤنڈ ہے. عالمی مارکیٹ میں جو بلڈ پریشر کی گولیاں بنتی ہیں ان کی قیمت $500 فی پاؤنڈ ہے. جو کمپنیاں ہمارے ہاں
فارماسیوٹیکل لگائی گئیں. اب وہ ہمارا ایک معاہدہ ہے ان کے کہ ہم مارکیٹ میں سے نہیں لے سکتے. یہ کمپنیاں اپنی مدر کمپنی جو ان کی مین کمپنیاں ہیں یہ ان سے منگوایا کریں گی را مٹیریل اور اس سے بنائیں گی. ہمارا کام صرف ہے پیکیجز کا اور دوائیوں کو ان کے اندر پیک کرنا، بس. اس کے علاوہ ہمارا کام کوئی نہیں تھا. انڈیا نے ایسے نہیں کیا. انڈیا نے کہا کہ آپ آئیں گے، آپ ہمیں سکھائیں گے، ہم اپنی جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ان کو ڈیولپ کریں گے اور آپ ڈیولپ کر کے دیں گے. آپ ہی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. ہم قیمتیں تھوڑی کم رکھیں گے، آپ تھوڑی زیادہ رکھ لیں، لیکن ہم اپنی قیمتوں پہ بیچیں گے. لیکن تو آپ کے ہاں تو انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر لیا. تھرڈ ورلڈ اور بھی افریقہ میں بھی کیا انہوں نے. وہاں تو وہ یہ کرتے تھے کہ جو ان کی ادویات جو ہیں وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی تھیں اور نئی آ جاتی تھیں تو یہ پرانی وہاں چلاتے تھے. یہ استحصال سامراجیوں کا یہ ہمارے حکمرانوں نے ان کو پتہ ہی نہیں. اور جو لیفٹ کے لوگ تھے انہوں نے بھی مارکسزم پہ زیادہ زور دیا، ان کے استحصال پہ کم زور دیا گیا. یہ تو پہلی کتاب ہے جو سارے لیفٹ کو پڑھنی چاہیے، سامراج اور پاکستان، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پہلے تو ہمیں جس کے خلاف ہمارا مقدمہ ہے سامراج کے خلاف کہ اس نے لوٹا کیوں اور اس نے اپنے حوالی کیسے پیدا کیے. ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا. اب 12,000 ڈالر کا جب آئے گا تو 80 گنا زیادہ. اب دیکھیں مرک کمپنی کا، فائزر کا 7,292% زیادہ ہم سے وصول کرتے تھے. اور اسی طرح لیڈرلے کا ہے وہ 1,875. اب اتنی زیادہ قیمت وصول کرنا اس عوام سے، تو اس عوام کا کیا حشر ہوا؟ اس لیے جو یہ اعداد و شمار ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آج جو ہم جس حالت میں پہنچے ہیں اس میں اس کا بڑا عمل دخل ہے کہ کس طرح ہمیں لٹوایا گیا. اب دوسری طرف دیکھیں ہم کہ یہ لٹے کیوں، ہم امریکہ کے چنگل میں آئے کیوں. امریکہ نے پاکستان کو کمیونزم کے خلاف، چین اور روس کے سوویت یونین کے خلاف ایک ڈھال بنانے کے لیے ان کو قرضے بھی دیے، امداد بھی دی. 480 کے تحت گندم آپ کو پہلے مفت دی، بعد میں انہوں نے اس کو کہا کہ جی اس کے اتنے پیسے ہوں گے، اس کو آپ ایک الگ اکاؤنٹ میں رکھیں، لیکن پہلے مفت دی. اور اس کی بھی ایک معنی تھا، معنی یہ تھا کہ ان کو مفت گندم دو تاکہ اپنی گندم جو اگانا بند کر دیں، اور یہ گندم جو سستی ملے لوگوں کو. شروع میں جیسے چائے آئی تو لوگوں کو مفت پلائی، جب عادی ہو گئے تو لوگ چائے. اسی طرح سگریٹ کے ساتھ، اسی طرح وہ اکانومی کو بھی نشہ، قرضوں کا بھی نشہ. تو یہ جو سارے نشے ہمیں جو کرائے گئے اس کے بعد یہی لوگ پھر پیدا ہوں گے. آپ اندازہ کریں کہ ایوب خان کہہ رہے تھے بڑی ترقی ہوئی ہے، ایوب خان نے بڑی ترقی کی ہے. ارے بھائی وہ سارا قرضوں پہ تھا. پی آئی ڈی سی بنائی گئی، اس کے تحت پی آئی ڈی سی کے تحت یہ بانٹیں گی. کسی سرمایہ دار کا زیادہ تر جو لگائے گی، انہوں نے لگانے کی جو اجازت دی آپ کو، وہ ٹیکسٹائل کو لگائی. یہ ٹیکسٹائل لگائیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی. کسی سرمایہ دار کی ایکوٹی انویسٹمنٹ نہیں تھی. یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ بینک سے قرض لیتے ہیں تو بینک کا اتنے فیصد بینک دے گا، اتنے فیصد آپ دیں گے، اور اس کا سود آپ اس طرح پے کریں گے. ایک طریقہ ہوتا ہے. اس میں آپ کو انہوں نے کہا مفت لگاؤ، آپ نے مفت لگائی ہیں ساری، اور اتنی مراد دی گئی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کہ ایک تو جیسے سب کپڑے کی صنعت ہے، کپڑے کی صنعت کا میں مثال دیتا ہوں. یہ پی آئی ڈی سی ٹیکسٹائل
کپڑے کی صنعت میں جو قیمت رکھے گی پاکستان میں، اگر 20 روپے کا انہوں نے اس میں لگایا، کپاس لگائی، اور پھر انہوں نے بازار میں، اپنے بازار میں 120 روپے گز بیچتی ہو، تو اس طرح اگر اسی چیز کو، اسی صنعت کو، اسی کپڑے کو اگر ہم مارکیٹ میں بیچیں تو وہاں سے 32 روپے ملتے ہیں، وہاں سے 32 روپے ملتے ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کو 120 روپے کا دے رہے ہیں۔ یعنی سرمایہ داروں نے اس وقت سے لوٹ مار شروع کر دی، سرمایہ دار جنہوں نے صنعتیں لگائی، صنعتیں بھی ایسی لگائیں کہ قرضوں پہ جو قرضے ملے اور وہ قرضے ان کو دیے گئے، قرضے جو پیمنٹ اب عوام کر رہی ہے، تو انہوں نے 88 روپے آپ سے زیادہ وصول کیے، جبکہ وہ باہر جو بیچتے تھے وہاں سے 32 روپے ملتے تھے۔ پھر باہر سے کپڑا نہ آئے اس زمانے میں، کہ اگر وہ 32 روپے کا یہاں بکتا ہے تو پاکستان کا 120 کا کیسے خریدے؟ اس زمانے میں پروٹیکشن کی اجازت تھی، جو اب پروٹیکشن کی اجازت نہیں ہے، اب مارکیٹ اکانومی ہے، اسی لیے ان کا سارا مال ان کا آتا ہے، آپ تو پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں، آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیا۔ یہی جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کپڑے کی صنعت کا، کہ جی 88 روپے آپ لے رہے تھے اپنے لوگوں سے، تو بیگانے تو لیں گے پھر آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک سال آپ نے 100 روپے انویسٹمنٹ کی ہو اور سال کے آخر میں 124 روپے آپ کو منافع بھی ہو گیا ہو۔ یہ فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایسے ہی ہوا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جب انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس کے 1 2 سال 3 سال بعد منافع شروع ہوتا ہے، یہاں تو منافع پہلے سال ہی شروع ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیمتوں کو آسمان پہ لگا رکھا، اور ہم نے اور ہمارے موروثی سیاستدانوں نے، یہ پہلے تو ان کے باپ دادا حکومتیں کرتے تھے، اور یہ حکومتیں امریکہ کی مرضی سے یہاں لائی جاتی تھی۔ یہ بالکل پکی بات ہے کہ امریکہ کی مرضی سے یہاں بیوروکریسی لگتی تھی، اور بیوروکریسی کو دنیا بھر کے مراحت دی جاتی تھی تاکہ وہ ان کی وکالت کریں امریکہ کی۔ تو اس ملک کو اس بند گلی میں آج جو لایا گیا ہے، یہ اس کی میں پہلی قسط میں نے صرف فارماسیوٹیکل کمپنی اور صنعت کے بارے میں بتایا آپ کو کہ اس میں یہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آ گیا IMF۔ IMF سے 22 مرتبہ جو ملک جائے، اس ملک کی کیا حالت ہوگی؟ اور IMF کی جو شرائط ہیں وہ اتنی سخت ہیں جو آپ کو کسی صورت میں زراعت میں آگے نہیں ہونے دیں گی، کوئی ایسی انڈسٹری میں آگے نہیں ہونے دیں گی کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ میں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے جنگ میں جب تھا تو وہ چائے کے اوپر صبح بلایا جاتا ہے، میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں جو آپ کتابیں پڑھاتے رہے ہیں سیمنسن کی اور ہکس کی اور فلانا اور یہ وہ، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو قیمتیں ہیں وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی، جو جتنی ڈیمانڈ ہوگی، جتنی سپلائی ہوگی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی قیمتیں زیادہ ہوگی، سپلائی زیادہ ہوگی قیمتیں کم ہوگی۔ لیکن ڈیمانڈ سپلائی کو تو آپ بھول ہی گئے، ڈیمانڈ سپلائی کو تو بھول گئے، اور آمدنی پہ ٹیکس لگانا ہوتا تھا۔ اب IMF کی شرائط کے مطابق آمدنی پہ ٹیکس نہیں ہے کوئی۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے 32 لاکھ لوگ انکم ٹیکس نہیں دیتے، ان سے انکم ٹیکس دو۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو 5-5 کروڑ روپے کی گاڑیاں آتی ہیں اس پہ ٹیکس نہیں دیتے جو لوگ، ان کے گھر کی پوری سروے کرو کہ ان کے پاس دولت کہاں سے آئی۔ جیسے انڈیا میں ہے، انڈیا میں مجال نہیں ہے، انڈیا آج ختم ہو جاتا اگر اس کا نظام، یہ جو FBR ہمارا ہے نا، انڈیا کا نظام بھی اگر ٹیکس کا خراب ہوتا تو انڈیا کے آج 22 ٹوٹے ہو گئے ہوتے۔
پاکستان کا ٹیکس صرف انڈائریکٹ ٹیکس ہے اور وہ غریب آدمی دیتا ہے. مثلا ایک سرمایہ دار جو 50 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے وہ بھی چاول وہ بھی آٹا اسی قیمت پہ دیتا ہے جو 25,000 روپے کا ملازم لیتا ہے. یہ کتنا بڑا استحصال ہے, یہ اتنا بڑا استحصال ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملے گی. اور یہ حکومتیں آ جا کے روتی ہیں. یہ بتاؤں گا میں آپ کو کہ معین قریشی کیسے آیا, جس کا پاسپورٹ بنا ایئرپورٹ پہ اور ہمارا نگراں وزیر اعظم بنا, اور اس نے کیا کیا تماشے کیے, اس نے کس طرح اور پھنسایا IMF کے اندر. سب سے زیادہ اس کے بعد اس کا شاگرد شوکت عزیز آیا, اور شوکت عزیز نے, جس کے کہتے ہیں جی بڑی مشرف نے وہ کیا, شوکت عزیز کی کہانی تو بالکل الگ سے بیان کی جائے گی کہ اس نے کہاں کہاں کیا کیا تماشے کیے اور تاج طبقے کو کس طرح اوپر لے کے گیا, ان کو کیا سبسڈی دی, ان کو کیا مراحت دیں, ان کو جتنے قرضے آتے تھے ساری مراحت ان کو ملتی تھی. اس کے بعد آیا تو وہ حفیظ شیخ آیا, اس کے بعد آیا تو یہ آپ کا آج کا یہ اسحاق ڈار ہے. یہ چار یہ, اور ان کا جو سرغنہ, ان کا جو استاد وہ تھا آپ کا معین قریشی. اسی طرح آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر, جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے پوچھا کہ جی آج ٹیکس جو ہے وہ آمدنی پہ نہیں لگ رہا, آج کا اخراجات پہ لگ رہا ہے, گیس پہ لگ رہا ہے, بجلی پہ لگ رہا ہے, پانی پہ لگ رہا ہے, ہر اس چیز پہ لگ رہا ہے جو ہمارا خرچہ ہے. سیل ٹیکس کیا ہے؟ سیل ٹیکس جو ہم خریدتے ہیں, جو ہم خرچ کرتے ہیں, یہ آمدنی نہیں ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں, یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. یہ 17% انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اس میں غریب آدمی, اس میں مڈل کلاس آدمی مارا جائے گا. میں اپنا ایک مضمون ہے 2008 میں لکھا تھا میں نے کہ سرمایہ داری نظام جس کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا ہے, کہ اس کے بارے میں نے کیا ایک مضمون لکھا تھا, نئی حکومت بڑے اضافے کا نامناسب فیصلہ کرنے کے لیے مجبور ہوگی, عوام پر مزید بوجھ بیڈ گورننس کے مترادف ہوگا. یہ پیٹرول کی قیمتیں جب 2008 میں بڑھائی گئی, تو اس میں ایک کتاب ڈیوڈ اپنی کتاب جو ہے دا بگیسٹ سیکرٹ میں لکھتا ہے کہ دنیا میں ازل سے 99% بدی کی حکمرانی رہی, لیکن اس سے بڑھ کے عجیب بات یہ ہے, چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے بڑے معیشت دان لارڈ کینز کہتے ہیں کہ سرمایہ داری اس وقت تک آگے بڑھ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں بدیوں کو شامل نہ کیا جائے. وہ لکھتے ہیں کہ ترقی کی قوتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اس امر کی ضرورت ہے کہ وہ بدی کی قوتوں کو زیادہ سے زیادہ منظم کریں. یہ لارڈ کینز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. سرمایہ دار کو دولت کی بے پناہ لالچ ہونی چاہیے تاکہ دولت اکٹھی کر کے صنعت کاری کرے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دولت کے ارتکاز کو اس نے کس طریقے سے کہ اس کی لالچ کے ساتھ, ہوس کے ساتھ جوڑا. اس لیے گلوبلائزیشن کے حامیوں نے یہ بھی کہا کہ ہوس مثبت رویہ ہے. آپ بتائیے, ہوس جو ہے وہ گلوبلائزیشن کے حامیوں نے کہا کہ یہ مثبت رویہ ہے. لارڈ کینز مزید لکھتے ہیں کہ منافع اور ہوس لازم و ملزوم ہے. لارڈ کینز لکھتے ہیں, اور جس نظام کے ہم رکھوالے بنے ہوئے ہیں اور ہمیں اس نظام نے جکڑ دیا ہے اور ہمارا ایسی حالت کر دیا ہے کہ آج ہم بند گلی میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس سے آگے اگر اس کو میں کہوں کہ سود, سٹے بازی, ذخیرہ اندوزی, سمگلنگ, منی لانڈرنگ, پھر آپ کی ہیرا منڈیاں, اور عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اس کے بازار دیا, یہ سارے کھیل سرمایہ داری نظام کا ایک بڑا حصہ ہیں. اس کے بارے میں آئندہ آپ کو مزید بتاؤں گا, لیکن یہ آغاز کیا ہے میں نے کہ آج بند گلی میں اس لیے آئے ہیں کہ ان کے چمچوں نے,
ان کے حواریوں نے آج ہمیں ان کے بنائے ہوئے فارمولوں پہ چل کے آج ہمیں اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے۔